ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عليم. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر یہ آیت ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. اللہ فرما رہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. یہ آیت اس وقت اس دور میں ایمان والوں پر بھی اور دشمنان اسلام پر بھی بالکل فٹ آتی ہے. شکایت دشمنان اسلام سے کیا کریں ہم؟ اس وقت مسلمان جس راہ پر چل رہے ہیں، جس راستے کو مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے، جو اعمال مسلمانوں کے ہیں، وہ ہماری بربادی کے لیے بالکل مناسب ہے. ہمارے جو اعمال ہوئے ہیں، اگر زمین پھٹ جائے اور ہم سب کے سب دھس جائے اس میں، پھر بھی ہمارے اعمال کے مقابلے میں یہ عذاب کوئی زیادہ عذاب نہیں. کوئی قوم ایسی آئے جو آ کر ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے، ہمارا بدن ہمارے بدن سے ہمارے سروں کو اڑا دے، تو ہمارے کرتوتوں کے مقابلے میں یہ عذاب زیادہ نہیں. حکومت کو جو کوستے ہیں، اللہ فرماتا تو اللہ حکومت تو اللہ دیتا ہے. عہدیداروں کو جو ہم کوس رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، جتنا وقت حکومت کو گالیاں دینے میں اور جتنا وقت حکومت کو بربادی کی بد دعائیں دینے میں لگاتے ہیں، اگر اتنا وقت ہم اپنے رب کی رضا میں لگا دیں تو اللہ حکومت بھی بدلے گا اور ہمیں کیا کرے گا؟ خوش نصیبی بھی عطا فرمائے گا. ہم اپنی بربادی کو دیکھ تو رہے ہیں، مگر بربادی کی وجہ کو نہیں دیکھتے، بربادی کی وجہ کی طرف نہیں دیکھ رہے. صرف بربادی کو دیکھنے سے نہیں ہوگا کہ ہمیں برباد کیا جا رہا، ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے مسجدوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وندے ماترم کہنے پر مجبور کیا جا رہا. ایسے جملے ہمیں کہنے کو کہا جا رہا ہے جو کفریہ جملہ ہے کہ انسان اگر سوچ سمجھ کر کہہ دے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا. آج ان کے پاس اتنا پاور کیسے آ گیا؟
مسجدوں کو توڑنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ وجہ ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا. ہم نے اللہ رب العزت کے کلاموں کو پڑھنا چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے کہ جو قوم اپنے رب کے فرمان کو پڑھنا چھوڑ دے گی تو دوسری قوم اس پر مسلط ہوگی اور وہ اپنا فرمان پڑھنے پر مجبور کرے گی. مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں. تالے لگائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں کے اندر سے مدرسوں کی وقت اور اہمیت نکل گئی. ہمارے خلاف قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کے قانون کو بھلا دیا. قوم آج بھی دیکھیں ہندوستان ہو یا بیرون ہند ہو، بہت ساری قومیں آباد ہیں نا، بہت ساری زبان والے لوگ آباد ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے طریقے کا دامن تھامے رکھا. آج بھی حکومت مجبور ہے کہ ان کو کچھ نہیں کر سکتی. ہے کسی حکومت کے اندر کہ سکھوں کے سر سے پگڑیاں اتار دے، سکھوں کو مجبور کر دے کہ تمہیں داڑھی نہیں رکھنی پڑے گی، سکھوں کو مجبور کر دے کہ تمہیں کڑا نہیں پہننا پڑے گا. انہوں نے اپنے دھرم کو اور اپنے طریقے کو مضبوطی سے پکڑا. حکومت جھک سکتی ہے لیکن وہ نہیں جھک سکتی، کیونکہ وہ اپنے دھرم گرو کی بات پر چل رہے ہیں. باہر جانے کے لیے، گلف جانے کے لیے سلیکشن ہوتا ہے نا، بلائنڈ آرٹ سے سلیکشن ہوتا ہے. مسلمان داڑھی رکھ کر کے جائے تو اسے کلین شیو کرنے کو کہا جاتا ہے کہ بغیر کلین شیو کے تمہاری. آج کیا ہے؟ کسی کی ہمت نہیں ہے. ہم نے اللہ رب العزت کے فرمان کو چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، تو آج لوگ ہمارے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ للچائی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جیسے چاہے وہ نچا سکتے ہیں. ہم نے اپنے رہبر کو چھوڑ دیا. جب قوم رہبر کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ بے راہ رو ہو جاتی ہے. 5 بیٹے ہیں، باپ موجود ہے، باپ اپنا ہاتھ ان کے سروں پر سے ہٹا لے تو 5 کو مارنا آسان ہو جاتا ہے، جدھر چاہے لوگ لے جا سکتے ہیں اس کو. لیکن باپ موجود ہے، اس کا سایہ سروں پر ہے، اس کا ہاتھ بچوں کے سروں پر ہے، تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو چھو سکے، ٹچ کر سکے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آج جو ہم جس راستے پر چل رہے ہیں نا، وہ راستہ بڑا خطرناک ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ نور میں کہا، یاد رکھو وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں دردناک عذاب ہے، عذاب علیم. بے حیائی سے مراد کیا ہے؟ آج دیکھیں، کل ہی ہمارے اسکول علامہ اقبال اسکول میں سیکسول ہیرسمنٹ ورک شاپ قائم کیا گیا. اس میں لائر آئے تھے، اس کے ایکسپرٹ آئے تھے. آج حال یہ ہے، ہم ایمان کے معاملے میں اتنے گر گئے، دین کے معاملے میں اتنے گر گئے کہ ہمارے 5 سال کی بچیاں اور 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے محفوظ رہی ہے ہماری نفسانی خواہشات سے. ہم اتنے درندے بن چکے ہیں کہ ورک شاپ قائم کیا جا رہا ہے بچوں اور بچیوں کو آگاہ کرنے کے لیے. کیمپ لگائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کو اگر کوئی چھو رہا ہے تو کس نیت سے چھو رہا ہے، اس کے چھونے کا طریقہ بتا دے گا، ٹچ کرنے کا طریقہ بتا دے گا کہ یہ کیا، کس ذہنیت کے ساتھ چھو رہا ہے. بڑی عمر کی لڑکیاں دور کی بات ہے، بالغ لڑکیاں دور کی بات ہے،
नाबालिग बच्चे 6 साल 7 साल की बच्चियां हमारे हाथों महफूज नहीं है। और हम कौन हैं? ईमान वाले हैं। ने आपको क्या कहते हैं? हम मुसलमान हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में एक लड़की, जवान लड़की, ज़ेवर से आरास्ता मुल्क शाम से चली, बैतुल्लाह का तवाफ किया और वापस मदीना होकर जा रही थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आई। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि बेटी कहां से आ रही हो? कहा मुल्क शाम से चली थी। कहां गई थी? कहा बैतुल्लाह गई थी उम्रा करने की नियत से। कहा फिर? कहा वहां से वापस मदीना आई हूं, अब मदीने से वापस अपने घर मुल्क शाम जाऊंगी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि बेटी ये तो बताओ कि क्या किसी ने तुम्हारे ऊपर गंदी नजर से नजर डाली थी? उस लड़की ने बरजस्ता कहा था कि अमीरुल मोमिनीन, बड़ी उम्र के लोगों ने जो नजर डाली हमारे ऊपर वो बाप की नजर से नजर पड़ी थी। हमने महसूस किया कि मेरा बाप हमें देख रहा है। और जवानों की नजर जो पड़ी, हमने महसूस किया कि हमारे सगे भाई हमें देख रहे हैं। किसी की निगाह के अंदर लालच नहीं थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला